برقصم عشق در برقصم عشق در برقصم جان پدر برقصم جان پدر برقصم اصلا سر بریدی با پدر برقصم ای خوش خبر برقصم. السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مائلا ولاگز 1 پر۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے خاص سفر پر لے کر جا رہے ہیں جہاں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے شہر کی جانب جو نہ صرف ایران کا دل ہے بلکہ تاریخ، شاعری اور روحانیت کا مرکز بھی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے شیراز۔ یہاں ہر گلی، ہر عمارت، ہر بازار ایک کہانی سناتا ہے۔ تو چلے وقت کا دامن تھام کر چلتے ہیں ان راہوں کی جانب جہاں سے تاریخ گزری تھی اور جہاں سے مائلا ولاگز 1 کا کیمرہ آپ کے لیے ان یادوں کو زندہ کرے گا۔ شیراز کا ذکر سب سے پہلے 2000 سال پرانی تاریخوں میں ملتا ہے۔ یہ شہر اچھا خاصا پرانا ہے۔ اچامنائٹ ایمپائر کے زمانے سے یہاں لوگ آباد ہیں۔ شیراز کو سٹی آف پوئٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں 2 ایسے شاعر پیدا ہوئے جنہوں نے فارسی ادب کو آسمان تک لے گئے، حافظ اور سعدی۔ حافظ کا مقبرہ یعنی حافظ ٹوم آج بھی لوگوں کا روحانی مرکز ہے۔ حافظ شیراز ایک جانے مانے شاعر۔ حافظ کو شاعر عشق و عرفان کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں عشق حقیقی، صوفی راز و نیاز اور زندگی کا گہرا تجسس ملتا ہے۔ ان کی غزلیں آج بھی ایران میں ہر گھر میں پڑھی جاتی ہیں۔ ان کی کتاب دیوان حافظ کو لوگ مشورے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی۔ سعدی صرف شاعر نہیں بلکہ ایک درویش، مسافر اور مفکر بھی تھے۔ ان کی کتاب گلستان نثر، اس میں کہانیاں، نصیحتیں، واقعات، دانشمندی ہے۔ سعدی کی کتاب گلستان اسکولوں میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ با خرید گل رفتم وا گل نبود، سعدی کے الفاظ آج بھی لوگوں کے دل کو جیت لیتے ہیں۔ اس مصرعے کا مطلب ہے، میں پھول خریدنے گیا مگر پھول موجود نہ تھا۔ بوستانی نظم نے اخلاق، صبر، عدل اور انسانی اخلاقی ویلیوز کا ذکر ہے۔ سعدی کا ایک مشہور کوٹ، بنی آدم اعضائے یک دیگرند که در آفرینش ز یک گویند، انسانیت ایک جسم کا اعضاء کی طرح ہے، اگر ایک حصہ دکھ میں ہو تو باقی بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ سعدی کو دنیا بھر میں مورل ویلیو کا پیغام دینے والوں میں شامل کیا گیا ہے۔ شیراز کا دل ایک ایسا بازار ہے جہاں وقت رک گیا ہے۔ یہ بازار صرف شاپنگ کا مقام نہیں بلکہ شیراز کی تاریخی،
ثقافتی ورثے کا ایک روشن نمونہ ہے۔ چلیے آپ کو اس کی کچھ تاریخ اور خوبصورتی کا سفر پر لے جاتے ہیں۔ وکیل بازار کی تاریخ۔ بنیاد گزار کریم خان زن وکیل بازار کو 18 سینچری میں زن ڈائناسٹی کے دور میں بنوایا گیا تھا، جب کریم خان زن نے شیراز کو اپنی دارالحکومت بنایا۔ وکیل کا مطلب ہوتا ہے وکیل یعنی کہ گارڈین۔ کریم خان نے خود کو وکیل رعایا یعنی لوگوں کا وکیل کہہ کر حکومت کی، اس لیے یہ بازار بھی اس کے نام پر ہے، وکیل بازار۔ اس بازار کے نقش ٹریڈیشنل پرشین آرکیٹیکچر پر مبنی ہے۔ یہاں پر بریکس، ڈومز اور ٹھنڈی ٹھنڈی چھتیں جو گرمی میں بھی سکون دیتی ہیں۔ یہ ڈیزائن ایسے بنایا گیا ہے کہ اندر ہوا گھومتی رہے اور تاجر بھی سکون سے اپنا کام کرتے رہیں۔ بازار کے اندر کیا ملتا ہے؟ اب سوال آپ کے دماغ میں یہی آئے گا۔ تو یہاں پہ زندگی کی ہر سہولت موجود ہے۔ ہینڈ میڈ رگز یعنی قالین، کاپر کے برتن، ٹریڈیشنل ایرانی عطر، پرفیومز وغیرہ، سلور اینڈ گولڈ جیولری اور زردوشی یعنی ایمبرائڈری، اسپائسز، زعفران بہت مشہور ہے یہاں پر، اور ہینڈی کرافٹس یہاں پر بہت مشہور ہیں۔ بازار کے اندر ہی وکیل بات یعنی حمام ہے اور وکیل موز بھی موجود ہے۔ یہ دونوں بھی کریم خان کے بنائے ہوئے ہیں۔ رات کے وقت یہ بازار روشن ہو جاتا ہے اور چاندنی میں اس کے مینار اور ڈوم ایک الگ ہی نور بکھیرتے ہیں۔ اس بازار کا نقشہ ایسے ہی ہے جیسے آپ چاہتے ہیں، گھنٹوں گھومتے رہیں اور ہر موڑ پر ایک نیا سرپرائز ملے گا۔ وکیل مسجد وکیل بازار کے بالکل پاس ہے۔ دونوں ایک ایرا میں بنائے گئے ہیں۔ مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز کی سپیس ہے اور اسٹرکچر دونوں ہی بہت ہی خوبصورت ہیں۔ ٹورسٹ اور مقامی لوگ اس مسجد میں روزہ افطار کرنے بھی آتے ہیں اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے بھی آتے ہیں۔ کوئی تصویر بنانے یا کوئی دعا مانگنے تو کوئی سکون محسوس کرنے اس مسجد میں آتا ہے۔ اس مسجد کے 2 مینار ہیں اور ایک ہال ہے۔ مسجد کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا سبستان ہے، یعنی کہ اندرون مسجد کا پریئر ہال، جس میں 48 سٹون پلرز ہیں، جو نقاشی اور کارونگز کا لاجواب نمونہ ہے۔ ٹائل ورک اتنا نفیس ہے کہ ہر نقش ایک کہانی لگتا ہے۔ گل اور بلبل کے نقشی میں فارسی کیلیگرافی اور خوبصورت صوفی کام جو کہ انسان کو اللہ کے اور بھی قریب کر دیتا ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد کا سینٹرل پریئر ہال بغیر ڈوم کے ہے، جو اسے پرشین آرکیٹیکچر میں یونیک بناتا ہے۔ مسجد ناصر الملک پنک ماسک ایک اور یادگار ہے۔ شیراز کی دنیا بھر میں فیمس بنائی جانے والی مسجد ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو پنک کلر کی ہے، کیونکہ اس کے اندر پنک ٹائلز اور سٹین گلاس کا ایسا جادو ہے جو کسی جادو نگری سے کم نہیں لگتا۔ صبح کے وقت جب دھوپ مسجد کے شیشوں پر پڑتی ہے تو رنگ بکھر جاتے ہیں، جیسے
بہت ہی نورانی لک ملتا ہے۔ مرزا حسن علی ناصر الملک اس مسجد کو بنوایا تھا اور وہ قجر دور کے ایک امیر اور نوبل مرزا حسن علی ناصر الملک نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کی تعمیر کا دور 1876 سے 1888 کے یعنی کہ 12 سال میں مکمل ہوا۔ محمد حسن معمر اور محمد رضا کاشی ساز یہ دونوں استاذ فن تھے جنہوں نے مسجد کی نقاشی اور رنگوں کا جادو بکھیرا۔ یہاں کے لوگ بہت فرینڈلی ہیں، مہمان نوازی ان کے خون میں ہے۔ شیراز کا لوکل بازار وکیل بازار ایک پراسرار اور پرانی دنیا جیسا محسوس ہوتا ہے۔ زردوزی، دستکاری اور پرانی ایرانی عطر یہاں ملتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب شیراز دنیا کا وائن کیپٹل تھا۔ شیراز وائن دنیا بھر میں مشہور تھی، لیکن اسلامک ریولوشن کی بعد اس کی پروڈکشن بند ہو گئی۔ اب یہاں صرف یادیں کچھ انگور کے باغ رہ گئے ہیں، لیکن ہسٹری کی خوشبو آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ شیراز میں سب سے بہترین موسم مارچ سے مئی، ستمبر سے نومبر تک ملتا ہے۔ یہاں لوگ زیادہ تر فارسی بولتے ہیں، لیکن ہاسپٹیلٹی میں زبان رکاوٹ نہیں بنتی۔ شیراز کا ایئرپورٹ انٹرنیشنل ہے، ڈائریکٹ فلائٹس اویلیبل ہیں۔ شیراز کا نام اردو کے لفظ شربت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ شیراز ایک اونچائی پر واقع شہر ہے، اس لیے یہاں کی وادیاں سرد اور خوشگوار ہوتی ہیں۔ خاص طور پر بہار کے موسم میں ہر طرف گل گلزار، فروٹ آرچرڈز اور باغوں سے جادو چلا جاتا ہے۔ یہ باغ اصل میں وادیوں میں ہی بنائے گئے ہیں۔ اس کا سحر ہر جگہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ شیراز کے ارد گرد کی وادیاں انگور کے باغوں سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ انہی انگوروں سے پہلے زمانے میں شراب بنتی تھی، جو کہ اب بند ہو چکی ہے۔ شیراز کے آس پاس کی وادیاں اور جھیلیں بھی یہاں کے لوگوں کو ایک ٹورسٹ اسپاٹ کی طرح کھینچتی ہیں۔ یہ وادیاں صرف زمین کا حسن بلکہ حافظ اور سعدی کے جذبات کا آئینہ ہے۔ ہر پھول، ہر ہوا، ہر جھونکا جیسے ان کی شاعری کا حصہ لگتا ہے۔ تو کیسے لگا آپ کو شیراز کا سفر؟ کیا آپ نے بھی محسوس کیا حافظ کے کلام کا جادو یا ناصر الملک مسجد کی روشنیوں کا اثر؟ مجھے تو ہر موڑ پر لگا کہ یہ شہر صرف عمارتوں کا ہی نہیں، جذبات کا بھی ہے۔ وکیل بازار کی وہ پرانی خوشبو یا پھر وادیوں میں بکھرے پھول، سب کچھ جیسے روح کو چھو گیا۔ آپ سب کے ساتھ یہ لمحے شیئر کرنا میرے لیے ایک عظیم لمحہ تھا۔ اگر آپ بھی ایسے کچھ ولاگ پسند کرتے ہیں تو اپنا فیڈ بیک ضرور ہمارے کمنٹ میں شیئر کریں۔ مائلا ولاگز 1 کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور یہ تھا شیراز، ایک شہر جو کہانی بن گیا۔ اگلی منزل تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور ملتے ہیں اگلے سفر میں پھر مائلا ولاگز 1 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔